پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 2 واقعات ایسے ہیں۔ پہلا وانا کے اندر کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک گزشتہ رات شروع ہوا اور آج کچہری کے اندر بلاسٹ ہے، اور وانا والا جو پروسیس ہے وہ بھی آن گوئنگ ہے۔ خدا کا صرف کرم یہ ہے کہ اس کے اندر جو فوج کے جوانوں نے بہت بہادری کے ساتھ جتنے بچے اندر کیڈٹ کالج کے تھے ساروں کو بحفاظت وہاں سے ریسکیو کیا، بہت اچھے سے آپریشن کیا۔ ایک سسٹمیٹک وے میں 2 گروپس نے اٹیک کیا تھا کیڈٹ کالج وانا کے اوپر۔ پہلا بارود سے بھری گاڑی انہوں نے اس کی بلڈنگ سے ٹکرائی، اور جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ جو دوسری ٹولی تھی وہ اندر گھسی، لیکن اس ٹولی کو جو جوان وہاں ڈیوٹی کے اوپر موجود تھے انہوں نے پہلے ہی بلاک کے اندر ان کو کنٹین کر لیا۔ وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں 2 یا 3 پاکستانی فوج کے جوانوں کی، لیکن اس سارے عمل کے اندر، اس سارے پروسیس کے اندر تمام بچوں کو، تمام اساتذہ کو ان کو حفاظت کے ساتھ بلڈنگ سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا، جو مکمل کر لیا گیا۔ تمام بچے اور تمام استاد جو ہیں اس بلڈنگ سے بحفاظت نکال لیے گئے ہیں، اور وہ جو 3 یا 4 ممکنہ طور پر جو دہشت گرد ہیں اسی پہلے بلاک کے اندر ان کو کنٹین کر لیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ ویسٹ پہنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس رائفلز وغیرہ بھی موجود ہیں اور دوسرا بارودی مواد بھی موجود ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اندر اسی بلاک کے اندر ہی یا تو پکڑ لیا جائے یا اندر ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے۔ دوسرا بڑا جو اسلام آباد کے اندر بہت ہی ایک بھیانک قسم کا واقعہ ہے، وہ کچہری کے اندر بلاسٹ ہے، اور اسلام آباد کے اندر یہ بلاسٹ ہو جانا بہت بڑی خبر ہے ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کے اندر ایک ٹرائی اینگولر کرکٹ سیریز بھی جاری ہے، سری لنکا کے ساتھ آج پاکستان کا میچ ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تارے کھینچنے والا ہاتھ کس کا ہے۔ ایسٹرن بارڈر پہ جو ہمارا نیبر ہے، ماضی کے اندر بھی جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو کرنے والے تو وہ کوئی TTP تھی یا کوئی اور دہشت گرد گروپ تھا، پیچھے اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ بھارتی تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج کھل کر اس بات کا اظہار بھی کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں حملوں میں بھارتی ریاست دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں، وانا والا اٹیک بھی اور یہ جو اسلام آباد والا اٹیک ہے۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وانا کے اوپر بھی اور اسلام آباد کچہری بلاسٹ کے اوپر بھی۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا بلاسٹ اسلام آباد میں ہونا، اس موقع پہ ہونا، اس ٹائم پہ ہونا، اس کے بہت سارے میسیجز ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، یہاں تک نہیں ہوگا۔ اس میں ہم بہت کلیئر ہیں، اور ہمارا بالکل کلیئر میسیج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا میں ایک وہیکل بورن سوسائڈ بامر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا، اور وہاں پہ بھی 3 شہادتیں ہوئیں، اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا، 40 کے قریب ٹیچر تھے۔ ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا۔ جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے، ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے، وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے۔ وہ اس میں تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے۔ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا، نہ روکنے کی صورت میں ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اس حملے میں جو وانا والا اٹیک ہے وہ کہہ رہے ہیں افغانستان اس میں ملوث ہے، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ پہلے وہ بھی دیکھ لیں، پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا جو انہوں نے کہا۔ ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے۔ دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے وہ اب اس کو جب اسلام آباد لے کے ہیں، یہ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے۔ افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے، اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر، انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں، بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس قسم کے حملے جو ہے کبھی طور پر برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ TTP جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کابل میں بیٹھے حکمرانوں کی، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے۔ ان کے تمام چیلے چانٹے جتنے ہیں وہ سارے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس طرح کابل حکومت جو ہے وہ ذمہ داری نہیں قبول کر سکتی؟ یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود۔